بادل اور بارش سایہ والوں کے لیے رحمت اور بے سایہ لوگوں کے لیے جو جنگل بیابان میں ہو زحمت ہوتی ہے اور عذاب ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان نبوت ہیں، قرآن عظیم وہ اور اس کی آیات جو ہیں وہ کڑک ہیں، اور جتنے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں یہ مثل سایہ کی طرح ہے کہ جس کی بھی اقتداء کریں گے ہدایت پا جائیں گے۔ اور منافقین جو ہیں یہ بے سایہ کے وہ لوگ ہیں کہ جنگل اور تاریکی اور بیابان میں گھوم رہے ہوں۔ تو قرآن مجید کی آج آیت جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے یہ ان دو شخصوں کا بیان ہے جو منافق تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس سے اٹھ کر جا رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش شروع ہوئی، اس کے اندر گرج تھی، کڑک تھی، اور بجلی جب چمکتی تھی تو ان کے دل دہل جاتے تھے، اور یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس کر گھبراتے تھے، کہتے تھے کہ بس کسی طرح سے یہ سفر طے ہو جائے اور ہم گھر کو پہنچ جائیں۔ جب بجلی چمکتی تو آگے بڑھتے، اور جب بجلی ٹھہر جاتی اور نہ چمکتی تو یہ بھی رک جاتے، اور بڑے پریشان تھے، اور اس وقت کہنے لگے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہم نفاق سے توبہ کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی ہم ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈال کر سعادت مندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہی کیا اور مرتے دم تک اسلام پر رہے۔ تو خالق کائنات جل شانہ ان لوگوں کی مثال کو منافقین کے لیے بیان کرتا ہے، فرمایا او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے، کن لوگوں کی مثال بیان ہو رہی ہے جو گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے، او کصیب من السماء، جیسے کہ آسمان سے پانی برسے، بارش برسے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس میں جو ہے وہ اندھیریاں بھی ہو، کڑک بھی ہو، بجلی بھی ہو، گرج بھی ہو۔ تو جب وہ گرجے تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیں، کیوں؟ گرج کی وجہ سے، اس کڑک کے سبب سے، موت کا ڈر ان کے دلوں کے اندر تھا، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں۔ تو خالق کائنات نے تو فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، تو وہ بھلا ان کو کس طرح سے آزاد چھوڑ دے گا۔ خالق کائنات نے یہ آیت بیان کر کے ان منافقین سے فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں شامل ہوتے تھے اور ایمان نہ لاتے تھے، تو رب کائنات جل شانہ فرما رہا ہے کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم اس نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو آیات، اور تم ان رحمت بھری باتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے اور اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہو کہ کہیں نصیحت ہمارے دل کے اوپر اثر انداز نہ ہو جائے۔ تو تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ شخص کہ جب آسمان پر سے می برسے، بارش برسے، اور
اس کے اندر سخت اندھیرا ہو، کڑک ہو، چمک ہو تو چمک میں تم چلنے لگتے ہو، اور جب کڑک ختم ہو جائے، بجلی گرجنا بند ہو جائے تو تم بھی ٹھہر جاؤ۔ تو جیسے یہ شخص اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے، تو اے منافقین تم بھی جو ہے وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ تمہیں چاہیے کہ تم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے رشتے کو استوار کر لو، اور یہی حال تمہارا ہے۔ تم بظاہر جب نعمتیں دیکھتے ہو، جب غنیمتیں دیکھتے ہو، جب مال و دولت اور متاع دیکھتے ہو، تو اس وقت تم کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، لیکن جب تمہارے اوپر تنگی آ جاتی ہے، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اس مصیبت میں گرفتار ہو کر پھر تم کہتے ہو کہ یہ دین محمدی کی وجہ سے ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ارے کل جہاں کی نعمتیں اگر کسی کو چاہیے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آ جائے، کیونکہ خالق کائنات جل شانہ نے ان کے خالی ہاتھوں کے اندر دونوں جہاں کے خزانے جو ہے وہ دے دیے، اور قرآن بھی اس پر ناطق ہے۔ جی ہاں، قرآن کہتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ انہیں کیا برا لگا؟ یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا۔ ارے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غنی کرتے ہیں، تم ایک مرتبہ ان کے دامن میں تو آ جاتے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں تمہارا مقدر ہو جاتا۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو دلوں کی آبیاری اور دلوں کی پاکیزگی اور اس کے جلا کے لیے ہمیں قرآنی تعلیمات کو سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کی جو باتیں ہیں وہ مثل رحمت کی بارش کی طرح ہے، کہ جب وہ رحمت کی بارش زمین پر پڑتی ہے تو زمین سبزہ اگاتا ہے، تو جب قرآن کی تعلیمات ہمارے قلوب میں اترتی ہے تو اس سے زنگ اور آلودگیاں اور گندگیاں اور نجاستیں اور غلاستیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس وقت خالق کائنات کا نور دل کے اندر قرار پکڑتا ہے، جو ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کے اوپر چلو اور اس گناہ کے راستے سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔